بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1978 اور آج سورۃ الفتح کی صرف ایک آیت کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 26۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فأنزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اذ جب، جعل پیدا کر لی، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الحمیت حمیت الجاہلیہ جاہلیت کی حمیت، فانزل اللہ تو اللہ نے نازل کی، سکینتہ اپنی سکینت، علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ اور اس نے لازم کر دی ان پر کلمت التقوی بات تقوی کی، وَكَانُوا اور وہ تھے، احق زیادہ حقدار بہا اس کے، وَأَهْلَهَا اور لائق اس کے، وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ ہے بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو، علیما خوب جاننے والا۔ ترجمہ یوں ہے، چنانچہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں اس حمیت کو جگہ دی جو جاہلیت کی حمیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور اسی کے زیادہ حقدار وہ تھے اور اس کے اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں اس حمیت کو جگہ دی جو جاہلیت کی حمیت تھی، دوسری بات، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی، تیسری بات، انہیں تقوی پر جمائے رکھا اور وہ اسی کے زیادہ حقدار اور اہل تھے، چوتھی بات، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں صلح حدیبیہ کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، منظر کشی کی جا رہی ہے، اور صلح نامے کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے جو مسلمانوں اور مکے والوں کے درمیان طے پایا تھا۔ ایسا یہ ہوا کہ جب سرداران قریش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح نامہ لکھوانے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ صلح نامے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اس سے کرو۔ اس پر قریش کے سردار سہیل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ روک لیا اور کہا کہ ہم رحمان و رحیم کو نہیں جانتے، لہذا تم وہی لکھو جو ہم جانتے ہیں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسمک اللہم لکھو۔ پھر اس کے بعد جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جس پر محمد رسول اللہ نے اہل مکہ سے صلح کی، اس پر پھر سے سہیل بن عمرو نے ٹوکا کہ اگر ہم آپ کو نبی مانتے تو وہ ظاہر بات ہے کہ کیا آپ پر ظلم کرتے، ہم اسی لیے یہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو نبی ہی نہیں مانتے، پھر اس میں رسول اللہ لکھنے کا کیا مطلب ہے، محمد لکھو۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم دیا کہ یہ لکھو کہ صلح نامہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ شرط رکھی کہ ہمیں عمرہ کرنے دو، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس سال عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کو عمرہ کرنے کے لیے اگلے سال آنا ہوگا۔ اور اسی طرح یہ شرط لگائی کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان آپ کے پاس بھاگ کر آ جائے تو آپ اسے واپس ہمارے پاس بھیج دیں گے، اور اگر کوئی مسلمان آپ کے پاس سے بھاگ کر ہمارے پاس آ جائے ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک طرفہ بات تھی، اور ظاہر بات ہے کہ انصاف پر مبنی بھی نہیں تھی، لیکن صلح ہو گئی۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں صلح حدیبیہ کا قصہ مذکور ہے۔ چنانچہ جب یہ شرطیں کفار مکہ کی جانب سے لگائی جا رہی تھی، جو کہ انہوں نے اپنے جاہلیت کی حمیت کی وجہ سے لگائی تھی، یعنی وہ اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے جھکانے کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے، جس کی خاطر بڑی بڑی جنگیں زمانے جاہلیت میں پیش آئیں، جیسے کہ اس کا اونٹ ہمارے اونٹ سے پہلے پانی کیسے پیا۔ صرف اس بات پر 40 سال ان کے درمیان جنگ جاری رہی۔ یہ اسی حمیت اور غیرت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے
नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सुलहनामा लिखवाया, जिस पर मुसलमानों को बहुत गुस्सा आया। यहां तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो आप अलैहिस्सलातु तस्लीम से कहा कि ए अल्लाह के नबी, क्या हम हक पर और वो कुफार मक्के के मुशरिकीन गुमराही पर नहीं है? जब हैं तो फिर हम उनसे इस तरह झुक कर सुलह क्यों करें कि उनकी हर बात मानते जाए। इसी से मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने उनके दिलों में सकीनत और इत्मीनान दाखिल कर दिया ताकि जंग जैसा माहौल पैदा ना हो। इसलिए कि अगर ये मुसलमान भी उन शर्तों को मानने तैयार ना होते तो वो कौम तो जाहिल थी, लिहाजा उनकी जिहालत के सबब बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती जो कि अल्लाह को मंजूर नहीं था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के दिलों पर सकीनत नाजिल फरमाई और कलिमा तकवा यानी कलिमा शहादत पर उन्हें साबित कदम रखा। इसलिए कि मुसलमान ही इस बात के ज्यादा हकदार थे कि उनके दिलों पर सुकूनत नाजिल की जाए, वरना अगर अल्लाह चाहता तो उन कुफ्फार के दिलों को फेर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए कि सकीनत और इत्मीनान अल्लाह की रहमत से होता है और अल्लाह ताला अपने दुश्मनों पर रहमत नहीं नाजिल नहीं करता, इसलिए उसने अपनी रहमत के लिए उन मुसलमानों को मुंतखब किया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वो अल्लाह जिसने तुम्हारे दिलों पर सकीनत नाजिल फरमाई वो हर चीज का जानने वाला है, लिहाजा उसने जो भी किया वो अपनी मसलिहत की बिना पर किया जिससे कोई और वाकिफ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला सुलह हुदैबिया के इस वाक़े से हम सबको मसीहतों को और हिकमतों को और उसकी गहराई और गहराई को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।